اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا یحصی نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون وترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدا بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا بالقاسم المصطفى محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنت الدائمۃ علی اعدائهم اجمعین۔ فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ یقین جانیے ماہ مبارک کے 3 ہفتے بعد اتنے سارے لوگوں کو ایک ساتھ دیکھ کے بڑا اچھا لگا، ورنہ خوش نصیبی ہوا کرتی ہے کہ ہمارے لوگ اکٹھے ہو جائیں۔ پروردگار عالم مجھے آپ کو توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ مجالس و محافل و مسجد و جماعت میں حاضر ہو سکیں۔ آپ لوگوں سے التماس ہے کہ مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم سید منور علی زیدی صاحب ابن سید عباس علی زیدی صاحب کو ایصال ثواب کرنا۔ اللہم صل علی محمد۔ اس سے پہلے بھی میں یہ گزارش کر چکا کہ مجلس کا ادب یہ ہے کہ جب فاتحہ پڑھی جائے اور فاتحہ اختتام پہ ہو، ختم ہو جائے۔ عموماً جو خطبے سے پہلے فاتحہ پڑھی جاتی ہے اس میں صرف سورہ حمد پڑھا جاتا ہے۔ عموماً منع نہیں ہے، آپ چاہے پورا قرآن پڑھ لیں، لیکن عموماً چونکہ آگے مجلس ہونی ہے ابھی، اس سے پہلے سورہ حمد پڑھی جاتی ہے اور اس کے بعد میں مومنین صلوات پڑھ کے عالم دین کو بتا دیتے ہیں کہ بھائی اب جو ہے آپ خطبہ اور مجلس شروع کر سکتے ہیں۔ یہ ایک اشارہ بھی ہوتا ہے، ایک ادب بھی ہوتا ہے، اور صلوات کا سہارا ہمارے لیے بہترین سہارا بھی ہے۔ اسی طریقے سے نماز خطبے کے بعد میں اگر فاتحہ ہونی ہے، حمد سورہ ہونا ہے، تو حمد سورہ کے بعد میں مومنین کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اطلاع دیں صلوات کے ذریعے سے کہ ہاں ہم حمد و سورہ پڑھ چکے، تاکہ بولنے والا اپنی بات کا آغاز کر سکے۔ چونکہ اگر بیچ میں بات شروع کریں گے تو وہ بھی نامناسب بات ہوگی کہ فاتحہ کو بیچ میں چھوڑ دیا جائے اور بیچ میں پڑھا جائے اور بیٹھے بیٹھے انتظار کرتے رہیں، تو وہ بھی مناسب نہیں ہوگا۔ ایک صلوات کا سہارا دیجیے۔ اچھا، قرآن میں کئی مرتبہ ویل کا استعمال ہوا، ایسی ایک آیت ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کری، فویل للمصلین، نمازیوں کے اوپر ویل ہو، افسوس ہو نمازیوں کے اوپر۔ ایک ملعون یزید اور نہ جانے کون تھا کہ اس نے ایک مرتبہ اس آیت کو دلیل بنا کے، دیکھو نمازیوں کے لیے ویل کہا کہ یزید نے ایک بار اس آیت کو ویل بنایا، وہ
دلیل بنا کے دیکھو نمازیوں کے لیے ویل کہا گیا، شرابی کے لیے ویل نہیں کہا گیا۔ اب یہ ملعون کرتے کیا ہیں، جتنے اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں کہ آدھی بات لیتے ہیں اور آدھی بات سے نتیجہ نکال دیتے ہیں۔ تو جب بھی مجلس میں، محفل میں، خطبے میں آ کریں تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ خدا کے لیے جلدی آ جایا کیجیے تاکہ آپ پوری بات سن سکیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی جملہ آپ کو آدھا ملے اور وہ آدھا جملے کا آپ کوئی غلط نتیجہ نکال بیٹھیں، تو وہ ایک بڑی مشکل پیش آ جائے گی۔ تو گزارش ہے کہ سر وقت نماز جماعت میں حاضر ہوا کریں کہ یہ جو آیت ہے اس میں کہا فویل للمصلین، ان نمازیوں پر افسوس ہے، الذین ہم عن صلاتہم ساہون، کہ جو اپنی نمازوں میں غفلت برتتے ہیں۔ مطلب 4:30 پہ، 4:28 پہ، 4:30 پہ اذان ہو رہی ہے اور آپ 5:50 پہ، وہ 5:50 پہ تو قضا ہی ہو جائے گی، 5:40 پہ ابھی آج قضا ہوئی، 5:30 پہ اٹھتے ہیں اور آخری ٹائم میں پڑھنے لگتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، آپ نے اپنا فرض ادا کر دیا، پروردگار عالم کی طرف سے آپ کا فرض تو ادا ہو گیا، لیکن اس کے بعد بھی وہ آپ کے اوپر افسوس کرتا ہے۔ اچھا، وہ اسے افسوس کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس کا تو کوئی نقصان ہو نہیں رہا، اس کا تو کوئی گھاٹا، کوئی نقصان نہیں ہو رہا، یعنی کوئی ایسی چیز ہے کہ جو ہمیں نہیں معلوم، کوئی ایسی بات ہے کہ جو ہمیں نقصان پہنچا رہی ہے، اور وہ پروردگار عالم کے لیے، اسی لیے کہہ رہا ہے کہ فویل للمصلین صلاتہم ساہون، ان مصلین کے لیے، ان نمازیوں کے لیے افسوس ہے کہ جو دوپہر کی شام کو، شام کی رات کو، اب کچھ لوگ تو بالکل سرے سے غائب ہے تو ان کا تو کوئی کہنا ہی نہیں بیچاروں کا، وہ تو ان پہ کچھ لازم واجب نہیں ہوتا، لیکن ہم لوگ اگر ان کو کہہ کے، ان کو ذلیل کر کے اپنی ذمہ داری ختم کر لیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ ہم تو ان کی بات کر رہے ہیں، وہ جو یہاں پڑھنے والے ہیں، وہ جو بیچارے نہیں پڑھتے وہ اپنا حساب خود دیکھیں گے، ہر ایک کو اپنی قبر میں خود سونا۔ میں کہوں کہ فلانا نہیں پڑھتا کوئی بات نہیں، خود جواب دے گا، میرا اس سے کوئی جواب نہیں لیا جائے گا۔ لیکن ہاں، یہ جو نماز پڑھنے والے ہیں، میرے بھائی، میرے عزیز، میرے برادر، اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو کوشش کریں اس کے احسن طریقے سے کریں۔ مثلاً آپ جب گاڑی ڈرائیو کرتے ہیں، کار چلاتے ہیں، موٹر سائیکل چلاتے ہیں، جو کچھ بھی چلاتے ہیں آپ ہمیشہ کوشش آپ کی یہ ہوا کرتی ہے کہ جو اس کا بہترین طریقہ ہے، جو اچھے سے اچھا اسٹائل ہے، مجھے کوئی آتا ہی نہیں تو میں مثال کیا دوں، جو بھی اچھے سے اچھا طریقہ ہے اس کا، آپ اس کو انجام دیتے ہیں، اس کے طریقے سے، اس طریقے سے اس کام کو انجام دیتے ہیں۔ آپ کچھ جو پکاتے والے ہیں، اگر خدا نخواستہ آپ میں سے کوئی بیوی کی خدمت کرنے والا ہو، اللہ کرے کہ ہو، اچھی بات ہے، اور اس کے اندر جو ہے مومنین اپنے لیے ذرا برائی سمجھتے ہیں، جبکہ باقاعدہ میں نے روایات پڑھی ہیں کہ اپنے گھر میں جو لوگ کام کرنے والے ہیں ان کے لیے پروردگار عالم ایک خاص اجر عنایت کرتا ہے۔ انشاءاللہ اب یہ مجلس لائیو جائے گی تو بہت اچھا رہے گا، آڈیو میں ریکارڈ کر ہی رہا ہوں، تو اب پھر گڈو بھائی کو دقت ہونے والی ہے جب گھر پہ سنیں گے مجلس۔ تو عرض یہ کہ گھر میں کام کرنا، اگر آپ کبھی اپنے لیے بھی ایک کپ چائے بھی بنا رہے ہو تو اسے بھی چاہیں گے کہ بہترین طریقے سے بنے۔ گاڑی چلا رہے چاہیں بہترین طریقے سے گاڑی چلائیں، کوئی بھی کام کر رہے ہوں آپ چاہیں گے اس کے بہترین طریقے سے وہ کام انجام پائے، لیکن ہائے رے آپ کی نماز، افسوس ہماری نمازوں پہ کہ خدا خود کہہ رہا ہے کہ بتاؤ ان پہ افسوس ہو، کیسے نمازی ہیں، کیسے نمازی ہیں، انہیں اپنی نماز کا ہوش ہی نہیں ہے۔ الذین ہم صلاتہم ساہون الذین ہم یراؤن، اور وہ کہ جو دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں، آتے ہیں پر دکھاوے کے لیے آتے ہیں، وہ بھی قابل قبول نہیں ہیں، ان کے اوپر بھی کہہ دیا افسوس۔ تو پروردگارہ تیری بارگاہ سے دست بدعا ہوں کہ اگر مجھے توفیق دے
کہ تو مجھے توفیق دے کہ نماز جماعت میں نماز میں حاضر ہو سکوں، اور تو ہی توفیق دینے والا ہے کہ میں ان تمام طرح کے افسوسوں سے اپنے آپ کو بری ذمہ کروں۔ ایک صلوات کا سہارا دیجیے۔ نماز جمعہ کے بعد میں تھوڑا سا مجلس جو ہے احساس ہوتا ہے بھاگنے کا، اور بعض لوگ جو ہے یہ کوشش کرتے ہیں کہ مثلا جتنی جلدی ہو سکے نکل جائیں۔ اللہ ان سے قبول کرے، ہم سے بھی قبول کرے کہ جو حاضر ہیں، لیکن حقیر بھی یہ کوشش کرتا ہے کہ آپ کو جتنا جلدی ہو سکے، وہ نماز مغرب ہو، نماز ظہر ہو، جب وہاں نماز ظہر ہوتی ہے جس میں کہ آپ لوگ نہیں آتے، ٹھیک ہے، وہاں جو نماز ظہر ہوتی ہے اسے بھی 20 منٹ میں تمام کر دیتا ہوں۔ نماز مغرب جو یہاں ہوتی ہے اسے بھی 20 منٹ سے زیادہ میں نہیں لیتا، 1-2 منٹ کا مجھے معافی ہے۔ تو ایسے ہی ان مجالس میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ مختصر وقت آپ کا لیا جائے، بس یہ کہ مرنے والے کے لیے ایک اصال ثواب ہو سکے، آپ بھی مجلس سے کچھ لے کر چلے جائیں۔ ایک اور صلوات کا سہارا دیجیے۔ دیکھیے جس نے نماز چھوڑ دی اس سے کچھ نہیں بچا، ان ردت ما سوا، ان قبلت ما سوا، اگر نماز قبول تو سب قبول، نماز رد تو سب رد، اور جس نے نہیں پڑھی اس کی تو گنتی آتی نہیں، لیکن جس نے پڑھی ہے اس کے لیے بھی پروردگار کنڈیشنز اپلائی کرتا ہے، کہتا ہے کہ بھائی یہ عادتیں ایسے نہیں سدھرنے والی، ان کو اگر آپ کو صحیح کرنا ہے، اپنے کاموں کو صحیح کرنا ہے تو آپ کو نماز کو پڑھنا پڑے گا، اول وقت پڑھنا ہوگا، با جماعت پڑھنا ہوگا۔ اگر جماعت نصیب ہے تو خدا را کوشش کریں اپنے آپ کو جماعت میں پہنچائیے۔ اگر آپ بہانے لگانے لگیں گے تو سچ میں آپ خود بھی ان بہانوں کو قبول کرنے والے نہیں ہیں۔ اور ہم نے پچھلے ہفتے میں ایک روایت پڑھی تھی کہ امام فرماتے ہیں کہ جب بندہ مومن اگر بندہ مومن یہ جان لے کہ حالت نماز میں اس کے اوپر کتنی رحمت برس رہی ہے، تو وہ کبھی بھی اپنے سر کو سجدے سے نہ اٹھائے گا۔ اسی لیے ہم نے معصومین کی زندگی کو دیکھا کہ فجر کی نماز پڑھتے تھے تو سورج نکلنے پہ سر اٹھاتے تھے، پھر سجدے میں سر رکھتے تھے، ظہر پہ سر اٹھاتے تھے، پھر ظہر سے سر رکھتے تھے سجدے میں، پھر عصر پہ، عصر سے مغرب، مغرب سے عشاء۔ ہم تو کہنے ہم پہ تو بہت کام ہے، ہم کہاں ایسا زندگی میں بھی ایک بار نہیں کر سکتے۔ ہم نے تو کبھی ایسا بھی نہیں کہ اگر جب سجدہ آخری لمبا ہو جاتا ہے ہم پہ اسی میں زور پڑنے لگتا ہے، ہمیں وہیں احساس ہونے لگتا ہے کہ بھائی آج کتنا لمبا سجدہ ہوگا، ایسا کیا ہو گیا، آج کون سا دن ہے؟ بھائی یہی دن ہے جو مغفرت کرا سکتا ہے۔ کوئی بھی دن جس دن آپ خلوص کے ساتھ بارگاہ رب العزت میں ایک بار یا کریم یا اللہ کہہ دیجئے، ایک بار اس کو یا اللہ کہہ دیجئے، اس کو نہ پکاریے، دل سے کچھ بھی کہہ کے بات کر دیجئے، وہی دن آپ کو مغفرت کرے گا، وہی دن آپ کو بچا لے جائے گا۔ لیکن کچھ تو اعمال ہوں۔ آئیے ایک واقعہ سناتا ہوں فضائل امیر المومنین کا، ایک صلوات پڑھے گا۔ شیخ عباس قمی نے کتاب ثواب الاعمال و عقاب الاعمال میں ایک جگہ سے اس واقعے کو نقل کیا۔ ایک شخص تھا مسجد کا متولی، ان کو بلایا گیا تو معلوم ہوا کہ ان کے پیر جلے ہوئے ہیں، ان کے پیر جلے ہوئے ہیں۔ اب پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، جواب دینے میں انہوں نے تھوڑا آناکانی کی، اس کے بعد کہا کہ نہیں بتائیے کہاں جل گئے، کہاں چلے گئے تھے، بے حد برا حال ہے، بری طریقے سے جل چکا ہے آدمی۔ کہا کہ رات میں سو رہا تھا اور میں نے خواب میں دیکھا کہ قیامت برپا ہے، جنت و جہنم کے درمیان میں ایک پل صراط ہے، میں اس ساری دنیا اس پل کی طرف جا رہی تھی، میں بھی اس کی طرف دوڑنے لگا۔ میں نے دیکھا ہے کہ جیسے جیسے میں آگے بڑھتا چلا گیا، اب تصور شان ٹھہرا بھی اپنے آپ کو سوچے، جیسے جیسے میں آگے بڑھتا چلا گیا
دیکھتا کیا ہوں کہ وہ پل پتلا ہوتا جا رہا ہے، ساتھ ساتھ اور لمبا ہوتا جا رہا ہے۔ جو 1 کلومیٹر تھا وہ 10 کلومیٹر ہو گیا، جو 10 تھا وہ 100 ہو گیا، جو 100 تھا وہ 1000 ہو گیا، اور ساتھ ساتھ جو چوڑائی اس کی 100 میٹر کی تھی وہ گھٹنے لگی، حتیٰ یہ کہ وہ بال سے زیادہ باریک ہو گئی، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہو گئی۔ اب اس عالم میں بہت سے لوگ گر چکے تھے، میں پھر بھی کسی طریقے سے بچا ہوا تھا، اور ایک وقت وہ آیا کہ میں بھی اس پل کے اوپر نہ سنبھل سکا، اب میں نے جب گرا ہوں تو دیکھ رہا ہوں چاروں طرف آگ بھڑک رہی ہے اور شعلے بلند ہو رہے ہیں، لوگ گر رہے ہیں، جل رہے ہیں، آہو بکا کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، اور ان آہو بکا کے درمیان ایک وقت آیا کہ میں بھی آگ میں گرا۔ اب جب آگ میں گرا تو جلنا شروع ہوا، اور بری طریقے سے میں جل گیا تھا۔ پھر نہ جانے کہاں سے آواز آئی کہ آواز دو، یا علی ابن ابی طالب ادرکنی۔ میں نے علی کو آواز دی اور دیکھا کیا کہ ایک شخص نمودار ہوئے کہ جنہوں نے آ کر، ظاہراً وہی مولا علی تھے، کہ جنہوں نے آ کر مجھے بچایا اور میرے جسم کے اتنے حصے کے اوپر کہ جو بچا ہوا ہے ہاتھ پھیرا اور آگ کو مجھ سے الگ کیا۔ اس کے بعد تبھی میری آنکھ کھل گئی۔ دیکھتا کیا ہوں کہ جتنے حصے کے اوپر مولا نے ہاتھ کو پھیرا تھا اس سے تو وہ تو صحیح و سالم تھا، لیکن جو حصہ مولا کا ہاتھ پھیرنے سے بچ گیا تھا وہ تمہارے سامنے ہے، اور میرا یہ حال ہے۔ اس کے بعد بیان کرتے ہیں اس کتاب میں کہ کئی مہینے اس آدمی کا علاج چلا، تب بھی جا کر زخم صحیح نہ ہو پایا۔ عزیزان محترم، اہل بیت آپ کو اتنا بچائیں گے جتنا آپ کی حد ہوگی، ان کی حد نہیں، ان کی حد تو سب کو معاف کر سکتے ہیں، لیکن جتنا کچھ تم نے کیا ہوگا، جتنا کچھ تم لے گئے ہوں گے، جتنا کچھ تمہارے پاس ہوگا، اسی حساب سے اہل بیت بھی آپ کی شفاعت کرنے والے ہوں گے، ورنہ ان کا تو صاف صاف کہنا ہے لن تنالوا شفاعتنا من استخف الصلاۃ، اس کو ہرگز ہماری شفاعت نصیب نہ ہوگی کہ جس نے نماز کو ہلکا سمجھا۔ عزیزان محترم، نماز وہ عبادت ہے کہ جسے ساری زندگی اللہ کے رسول نے انجام دیا، کہ جس کے بارے میں پروردگار عالم کی طرف سے وحی ہوئی، اے رسول رات کو کم عبادت کیا کریں۔ ہاں عزیزان محترم، نماز وہ عبادت ہے کہ جس میں میرا اور آپ کا آقا سجدے میں سر رکھ کے دنیا سے چلا گیا۔ نماز وہ عبادت ہے کہ جس کے لیے حسین نے اپنا گھر دے دیا۔ نماز وہ عبادت ہے کہ جب صبح سے شام تک حسین جس سال میں زخمیوں کو اٹھا رہے ہیں، جس روز میں زخمیوں کو اٹھا رہے ہیں، اس وقت بھی آپ کے صحابی نے اذان کی، وقت آتے ہی ساتھ اذان کہی اور آپ نے نماز جماعت کو انجام دی۔ اس وقت میں بھی روز عاشور بھی امام مظلوم نماز جماعت کو انجام دے رہے ہیں۔ وہ حسین کہ جو پاسبان ہے نماز کا، وہ حسین کہ جو پاسبان ہے دین کا، وہ حسین جو پاسبان ہے ہماری آخرت کا، یہ وہ مظلوم شخصیات ہیں کہ ظالموں نے جن کے بچوں کے اوپر بھی رحم نہ کیا۔ علی اکبر کے حال کا مرثیہ پڑھا گیا۔ ہاں عزیزان محترم، جب حر کے بیٹے نے گھوڑے سے گرنے کے بعد مولا علیہ الصلوۃ والسلام کو آواز دی، اپنے باپ کو آواز دی، حر کو آواز دی، بابا میری خبر لیجئے، بابا میری خبر لیجئے۔ اب حر جانا چاہتے ہیں اپنے بیٹے کے پاس۔ اب مولا یہ کہتے ہیں
اے حر جوان بیٹے کی لاش کے اوپر بوڑھے باپ کا جانا مناسب نہیں ہے۔ ہاں ارباب اعلیٰ میں کہوں گا مولا آپ یہ کیا فرماتے ہیں؟ ابھی کچھ دیر ہوگی، آپ ہوں گے، علی اکبر کا لاشا ہوگا۔ ہاں ارباب اعلیٰ علی اکبر میدان کربلا پہنچے۔ ایک وقت آیا ظالموں سے لڑنے کے بعد گھوڑے سے زمین کے اوپر تشریف لائے، بابا کو آواز دی، اے بابا جان مدد کو آئیے۔ ہاں ارباب اعلیٰ دیکھتے کیا ہے کہ علی اکبر میدان کربلا میں پڑے ہوئے ہیں۔ علی اکبر کے پاس حسین پہنچتے ہیں، آنکھوں میں روشنی نہیں رہی، آواز دیتے جاتے ہیں، اے بیٹا علی اکبر آؤ آؤ مجھے آواز دو تاکہ تمہارے پاس تک پہنچ سکوں۔ ہاں ارباب اعلیٰ علی اکبر کے پاس حسین پہنچے۔ علی اکبر کے دیکھتے کیا ہے، سینے کے اوپر پرچی ہے، علی اکبر سینے پہ ہاتھ لگائے ہوئے ہیں، پوچھتے ہیں بیٹا کیا وجہ ہے، سینے سے ہاتھ کیوں نہیں اٹھاتے؟ کہتے بابا جان میں آپ کو بڑھاپے میں وہ زخم نہیں دینا چاہتا۔ کہتے بیٹا تیرے باپ نے بڑے بڑے امتحان دیے، یہ امتحان بھی اپنے باپ کو دینے دے۔ ارباب اعلیٰ علی اکبر نے سینے سے ہاتھ ہٹایا، دیکھتے کیا ہے پرچی کی یعنی سینے میں ٹوٹ گئی ہے، برچی کی یعنی سینے پہ ٹوٹ گئی ہے۔ اب امام حسین نے ایک ہاتھ کو علی اکبر کے سینے پہ رکھا، ایک ہاتھ سے برچی کو کھینچا، برچی کو کھینچتے ہیں اور آواز دیتے ہیں یا علی تیرے خیبر کو اکھاڑنا آسان تھا، جوان بیٹے کے سینے سے برچی کو نکالنا بے حد مشکل ہے۔ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ پروردگارہ تجھ سے گزارش ہے ہمارے اس قلیل سے عمل کو قبول فرما، گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما، مشکلات کو آسان فرما، مرحوم کے درجات میں بلندی فرما، ان کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے اوپر ان کے اوپر سب کے اوپر رحمت نازل فرما، مغفرت نازل فرما، برکت نازل فرما، جو کچھ ہم سنتے ہیں اس پہ عمل کی توفیق عنایت فرما، معبود نماز جماعت کی توفیق عنایت فرما، گناہوں کو معاف فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم ان کے امان انصار میں شامل فرما۔ آپ لوگوں سے التماس ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم منور علی ابن عباس علی کو سارے ثواب فرمائیں۔